اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ ہم عبادت کا آغاز ان ٹہنیوں کو برکت دے اور ان کو پاک کر ہم آج خوشی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ مسیح خداوند ہمارا نجات دہندہ بادشاہ ہے۔ بخش دے کہ ہم وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کریں اور ایک دن نئے اور اپنی بیت المقدس کی خوشیاں حاصل کریں مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ جب تک یہ تالیاں تقسیم کی جا رہی ہے۔ مقدس میں سے پہلی تلاوت سنیں۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 50 باب 4 تا 7 آیات۔ مالک خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان عطا کی تاکہ میں تھکے ماندوں کے لیے وقت پر کام کر سکوں۔ وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے تاکہ میں شاگرد کی مدد سنیں۔ مالک خداوند ہی نے میرا کان کھولا ہے تو میں سرکش نہ ہوا اور پیچھے کو نہ لوٹا۔ میں نے اپنی پیٹھ مارنے والوں کو اور گالیں نوچنے والوں کو دے دی۔ میں نے توہین اور تھوک سے اپنا منہ نہیں چھپایا، لیکن مالک خداوند میرا مددگار رہا ہے، اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ اس لیے میں نے اپنا چہرہ چکماک کی طرح کیا اور یہ جانا کہ میں رسوا نہ ہوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اس کا 2 باب 6 سے 11 آیات۔ اس نے اپنے آپ کو فروتن کر دیا، لیکن خدا نے اسے
نہایت بلند کیا۔ یسوع مسیح نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرمانبردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا نہ جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پاک کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق 2 دن کے بعد فسح اور عید شریف ہونے والی تھی، اور سردار کاہن اور فقیہ تبدیل کر رہے تھے کہ یسوع کو کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کریں، مگر کہتے تھے کہ عید کے دن نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں فساد برپا ہو۔ اور جب وہ بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا اور کھانا کھانے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطردان میں جٹا ماسی کا بیش بار خالص عطر لائی اور عطردان کو توڑ کر اس کے سر پر ڈالا، مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے کہ یہ عطر کیوں ضائع کیا گیا، کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک سکتا اور غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ تب یسوع نے کہا، اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دیکھ کرتے ہو؟ اس نے مجھ سے بھلائی کا کام کیا ہے، کیونکہ غریب تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، تم جب چاہو ان سے نیکی کر سکتے ہو، مگر میں تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا اس نے کیا۔ اس نے پہلے ہی سے میرے بدن کو دفن کرنے کے لیے عطر ملا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا ہے اس کی یادگاری کے لیے بیان کیا جائے گا۔ جب فسح ذبح کیا جاتا تھا، یسوع کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ بس اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا، شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے کہ میرے لیے وہ نعمت خانہ کہاں ہے جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں۔ وہ ایک بڑا بالا خانہ اور راستہ اور تیار کردہ تمہیں دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرو۔ تب شاگرد چلے گئے کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا۔ تب وہ غمگین ہونے لگے اور باری باری سے کہنے لگے، کیا میں ہوں؟ اس نے ان سے کہا، ان 12 میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، مگر اس آدمی پر افسوس جو ابن انسان کو پکڑواتا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ وہ آدمی پیدا ہی نہ ہوتا۔ اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے
तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उनसे अहद का मेरा वो खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं ताक के शीरे में से फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि मैं इसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। तब वो हमद गाकर कोहे जैतून को गए और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। तब पतरस ने और उसने उनसे कहा, मेरी जान बहदे मौत गमगीन है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे जाकर जमीन पर गिरा और दुआ की, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, अब्बा ऐ बाप, सब कुछ तुझसे मुमकिन है, उस प्याले को मुझसे हटा ले, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। फिर वो आया और उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, ऐ शमाऊन, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर आगा उनसे कहा, आप सोते रहो और आराम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो इब्ने इंसान गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाता है। उठो चले, देखो मुझे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा से लुधिया पहुंचा। वो 12 शागिर्दों में से एक था। सरदार काहिनों, फकीहों और बुजुर्गों की तरफ से एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए हुए उसके साथ था। और पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया कि जिसको मैं चुनूं वही है, उसे पकड़ लेना और हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिर फौरन उसके पास गया और कहा, और उधर चुना। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, इनके गुलाम पर चढ़ाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने खिताब करके उनसे कहा, तुम तलवारें और लाठियां लिए हुए मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं तो हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये नविश्तों के पूरा होने के लिए है। इस बार सब उसे छूट और लोगों ने उसे पकड़ा